سلطنت کے اعتبار سے جس سلطنت کے چیتھڑے اڑ گئے وہ سلطنت ایران تھی. حضرت عمر کے ہاتھوں تو ختم ہو گیا نسیہ منسیہ. سلطنت روما اس کی صرف ایک ٹانگ ٹوٹی تھی 3 میں سے. وہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی رومن امپائر. ایسٹرن یورپ، ناردرن افریقہ، ویسٹرن ایشیا. ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ. شام لیا گیا اس سے، باقی تو اس کے پاس رہا. مشرقی یورپ بھی رہا، شمالی افریقہ بھی رہا. وہ رفتہ رفتہ بعد میں جو ہے گیا، لیکن یہ کہ اصل میں جو ہے پہلے مرحلے میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی. ایک ایران کا خاتمہ ہو گیا. اور ایرانی بے انتہا نسل پرست، ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے، نسلی برتری کا. اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے، شہنشاہیت کی تاریخ جو کہ خسرو سے شروع ہوتی ہے، سائرس سے، پھر ڈیریس جیسا عظیم فاتح. بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی، اس کو یوں سمجھیں یہ معمولی شے نہیں ہے. ایران بہت عظیم تاریخ ہے، اور کئی 100 برس تک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی100 کہتے ہیں، تو یہ 2 سپر پاورز نہیں ہیں، ایران اور روم، ایران اور روم، ایران اور روم. کبھی ایران غالب آ گیا روم بیٹھ گیا، کبھی روم غالب آ گیا ایران بیٹھ گیا. قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں، بادشاہت ختم ہوئی ہے، اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر. یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں، لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوض ترین شخص حضرت عمر ہے، اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جبلت کے اندر ہے، ان کے جینز میں. چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو؟ ابو لؤلؤ فیروز، ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہیں ان سے مکاتبت میں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. مکاتبت یہ تھی کہ غلام طے کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دینا. مکاتبت کہلاتا تھا. وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں، بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے گنوایا، میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، میں ترخان بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں چکیے بھی بناتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے، جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے. اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا. کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی. دھمکی دے گیا، اور حضرت عمر نے پہچان لیا تھا کہ دھمکی دی اس نے. دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا؟ ہرمزان، یہ ایک بڑا جرنیل تھا ایرانی. شکست ہوئی، گرفتار ہو کر آیا، کیونکہ بہت بڑا وار کرمنل تھا. اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اب اس کی چال دیکھیے، ایرانی ذہن کہ مجھے ذرا پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں پانی دے دو. اب پانی کا کٹورا ہاتھ میں کہتا ہے دیکھیے مجھے ضمانت دیجیے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کریں گے. کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تو میں قتل نہیں کیا. وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا. کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو؟ تو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا. چھوڑنا پڑ گیا اس کو، زبان کی بات تھی. وہ تھا اس کی پشت پر ابو لؤلؤ فیروز.